الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین گرامی واجب الاحترام، میرے عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کی ذات اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہم ہی اس کتاب کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کتاب میں کوئی زبر زیر کا فرق ہو ہی نہیں سکتا جس کی حفاظت کرنے والا خود خالق کائنات ہو۔ اس سے بڑا حفیظ کوئی نہیں، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہمیں اس کتاب اللہ کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اس میں کیوں بڑے بڑے لوگ آئے کائنات میں کہ اس قرآن میں رد و بدل کر دیں، تبدیلی کر دیں، کیوں نہ ہو سکی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اور حدیث مبارکہ پڑھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نقل کر رہے ہیں کہ بہترین وہ شخص ہے جو قرآن خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے۔ دو طبقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں بہترین فرمایا کہ وہ شخص دونوں بہترین ہیں جو قرآن خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے۔ بہت بڑا عمل۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس یہ کتاب حکمت ہے، اس کی وجہ سے بڑے بڑے انقلاب برپا ہوئے۔ اس کتاب کی برکت سے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آئے مدینہ میں تو قبیلہ قریش کے لوگ انہیں کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا، ان کی بات میں جادو ہے، ایک اثر ہے، جو بات سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ یہ خود بہت بڑے شاعر تھے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ جب مسجد نبوی کے قریب آئے، کہنے لگے میں سنوں تو صحیح کیا پڑھ رہے ہیں۔ اپنے کان سے روئی نکالی اور اللہ کا قرآن سننا شروع کیا۔ کیا چاشنی تھی، کیا آواز سحر تھا، وہ کانوں میں پڑی، دل پہ اثر کر گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کو تشریف لے جانے لگے، آپ بھی ساتھ ہی چلے اور کلمہ پڑھ کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ یہ کیا؟ یہ قرآن کی برکت ہے۔ قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات نے، یہ کون ہے؟ یہ پیارے نبی کا صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بڑی سادہ طبیعت، قرآن مجید کی صرف ایک آیت سنتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات دل کی کایا پلٹ دیتے ہیں،
ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا قرآن۔ جو اللہ کے قرآن سے محبت کرے گا، اللہ کے قرآن والوں سے محبت کرے گا، اللہ رب العزت کی ذات ان کو دنیا میں بھی چمکائیں گے اور آخرت میں بھی ان کو چمکائیں گے۔ دنیا میں بھی آسانیاں ہوں گی، آخرت میں بھی ان کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی ذات کی یہ کتاب حکمت ہے۔ یہ قرآن باقی کتابیں ہیں، یہ کتاب اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے لوح محفوظ سے یہ اتاری۔ سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اس امانت کو لے کے آنے والے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ یہ کتاب اتاری گئی، آپ سارے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء ہیں، فخر انبیاء ہیں، سرتاج انبیاء ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ یہ قرآن کو اتارا گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو میں بات شروع میں کر رہا تھا کہ اس میں فرق کیوں نہ آیا، آج تک زبر زیر کا فرق کیوں نہ ہو سکا۔ قرآن کے نسخے ختم کرنے کی بڑی بڑی کوشش کی گئی، لیکن رب کائنات کے قربان جاؤں، رب کائنات نے، خلاق عالم نے اپنی یہ کتاب حکمت چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دی، سینوں میں پیوست کر دی۔ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے سینوں سے، ان کے اندر سے یہ قرآن کو نہ نکال سکی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، جب کسی کی حفاظت فرماتے تو اس طرح فرماتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ پتہ چلا کہ بہترین کا لفظ آیا کہ بہترین وہ شخص ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو سکھانے والا یا قرآن کو سیکھنے والا، دونوں بہترین طبقے، یہ دونوں لوگ بہترین ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے کلام سے اور کلام پڑھانے اور پڑھنے والوں سے محبت کرنی چاہیے، اور ہر طرح ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ ہمارے معین و مددگار ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات ان کے ذریعے سے ہماری بخشش فرمائیں۔ اللہ رب جو کہا گیا، اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کریم سے ہم سب کو محبت عطا فرمائیں۔